الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین اجماع، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم آپ سے جس موضوع کے تعلق سے بات شروع کرنے والے ہیں وہ ہے جادو کی حقیقت اور اس کا علاج. بہت ہی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے اور انشاءاللہ حتی الامکان تفصیلی گفتگو کی جائے گی. اور یہ بات مسلم ہے، تجربات بھی بتلاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو دین سے بہت دور ہے، جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اسلام اور دین سمجھتا ہی نہیں کچھ. ان کے یہاں جتنا بڑا جو فراڈ چکمے باز طلسماتی طریقے سے کارنامہ انجام دینے والا ہو، اتنا ہی بڑا وہ پہنچا ہوا بزرگ فرشتہ اور ولی قرار دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سمجھتے ہی نہیں کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا. اس موضوع کے تحت انشاءاللہ یہ باتیں حتی الامکان رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کے بندوں، یہ بات مسلم ہے کہ ہمارا ملک بھارت مطلب پرانا بھارت، جس میں انڈیا، پاکستان، افغانستان اور اس سے ملتے جلتے جو بھی دوسرے ممالک کے بارڈر ہیں، ان جگہوں میں دو گروپ کے لوگ ایسے ہیں جو سادہ لوح انسان اور ضعیف العقیدہ، یعنی جو بالکل بھولا بھالا انسان، جس کو جیسا چاہے ویسا گھما دے، جیسا چاہے چکما دے دے، جیسا چاہے ان کے جیب پر ہاتھ صاف کر لے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین سے دور ہے. وہ سمجھتے نہیں کہ اسلام ہے کیا، دین کیا ہے، اور عقیدے کا بہت ہی کمزور. وہ سمجھتے نہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اسلام کیا سکھاتا ہے، کیا بتلاتا ہے. جیسے غیروں کے یہاں ہے
جہاں دیکھا چمتکار وہیں کر لیا نمسکار، وہی معاملہ یہاں ہو گیا، ایک دم عقیدے میں گرا ہوا ہوں۔ یہ دونوں لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کے انسانوں کو خوب لوٹتے ہیں، خوب آسان کرتے، اپنی جیب خوب گرم کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ خانقاہی نظام کے تحت چلنے والا پیرانے ہی نظام اور گدی نشینوں کا، اس میں کچھ ہو سکتا ہو اچھے بھی ہو، لیکن تجربات بتلاتے ہیں جو اچھے ہوں گے نا وہ کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے، مارکیٹ میں جو دکھ رہے ہیں وہ اتنا ہی بڑا مانا جاتا جتنا بڑا وہ فراڈ ہو۔ پھر ان کے خلفاء، ان کے نائب، ہر بڑے بڑے شہر، ہمارے ملک میں تو کہہ لیجیے کم، لیکن پاکستان وغیرہ میں جو حالت ہے اللہ کے پاس، ہر بڑے بڑے شہر میں موجود رہتے ہیں، اور پھر ان سے، ان کے مریدین سے نظر و نیاز وصولتے ہیں، محفلیں منعقد ہوں گی، عرس ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ ساروں کا جب نچوڑ آپ نکالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک ہی مقصد ہے کہ بھولے بھالے انسانوں کے جیبوں سے پیسہ کیسے نکالا جائے اور ان کے جیب میں کیسے ڈالا جائے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، لیکن یہ طبقہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع اور دوسرا طبقہ ہے جو عاملوں، روحانی باباؤں، کالے علم کی مہارت رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، تعویذ گنڈوں میں بہت زیادہ ڈگری حاصل کرنے والوں، ان لوگوں کا یہ موضوع میرا رہے گا۔ اور اس کے بعد ان کے اشتہارات اگر آپ دیکھیں گے موبائل وغیرہ میں کبھی دکھتے ہیں، اور پاکستان وغیرہ میں تو بتاتے ہیں ایسے جگہ جگہ بورڈ نہیں ہوتے، ہر مسئلے کا حل، ہر تمنا پوری، ہر خواہش پوری، گھریلو مسائل، پیار و محبت کے مسائل، عشق اور معشوق کے مسائل، یعنی جیسا جو مسئلہ آپ حل کرانا چاہیں گے ان کے یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب اس مسئلے کا ہمارے یہاں حل نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل کا دعویٰ ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ ہے، دعویٰ زبردست، بڑی سے بڑی پابندی لگی ہو اس کا علاج یہاں ہے، بڑی سی بڑی رکاوٹ لگی ہو اس کا حل یہاں، اس طرح کے بہت بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں اور بس اوقات موبائل پر ہی، اور اگر آپ ان پر غور کریں گے تو حقیقت میں جو طبقہ ان کے فیور میں آتا ہے وہ وہی طبقہ ہوتا ہے جسے دین و اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب ان کے دعووں پر غور کریں کہ بھئی ہر مسئلے کا حل، دنیا میں کوئی ہے اللہ کے علاوہ جس کے ہر مسئلے کا حل ہو؟ اگر کوئی مانتا ہے تو عقیدے میں اتنا گرا ہوا ہے کہ اللہ ہر تمنا پوری ہے، دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جو ہر تمنا پوری کر سکتا ہے، لیکن اس بندے کو اللہ کے یہاں در سر جھکا کر تمنا پوری کرنے کی توقع سے نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس ہوتی، گھریلو مسائل کا، ہر مسائل کا حل، بڑے سے بڑے مطلب جانکاری اور مستقبل کی خبر، یہ سارے چیزیں ان کے عدالت ہوتے جاتے ہیں، یہ ٹوٹل وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس یہی عوام کو اپنا گرویدہ کرنا، اپنا فیور میں لانا، اور اس کے بعد کیسے کیسے ان کے جیب پر ہاتھ صاف کرنا، یہ مقصد ہے۔ ایسے بھی واقعہ سنتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ وہ ہوتا ہے، کچھ کرشمے ہوتے ہیں،
کوئی ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، جس سمجھتا ہے کہ بھولا بالا مسلمان کی ہاں یہ بہت پہنچے ہیں، ان کی پہنچ بہت اونچی ہے۔ ابھی ایک صاحب ایک دن بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، یہ پتھر جو سفید دکھ رہا ہے نا وہ کالا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بات نہیں کر رہے، یہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب ایسی ایسی جہالت، یہ پتھر جو سفید دکھ رہا ہے وہ کالا کر سکتے، کالا اور سفید ایسے بیٹھے، کمال کی بات ہے، کتنی جہالت ہو گئی ہے۔ تو یہ جہالت پھوٹ پھوٹ کر بھری، اور ساتھ میں یہ بھی آپ جوڑ لیں، جو بھی ان کے چکر میں ایک بار پھنس گیا نا پھر آسانی سے نکل نہیں سکتا۔ اور اسلامی تعلیم جو بتلاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب دعوے جھوٹے ہیں، سب فرار ہیں، کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے، کچھ نہیں ہے سوائے شعبدہ بازی کے، کوئی دم نہیں ہے۔ اور ان کے تعلق سے چاہے تو میں 2 واقعہ پیش کر سکتا ہوں، پاکستان کے حوالے سے ہے، اور ایک کتاب میں تحریر ہے، ایک عالم نے لکھی ہے زبردست اس کتاب، اس میں واقعہ نوٹ کیا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا وہ دعوے میں کتنے اترتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں کوئی لڑکا غائب ہوتا ہے، جوان بیٹا غائب ہوتا ہے۔ پولیس کے یہاں اس نے اپلائی کی تو پولیس پھر ایسے عاملوں کو ڈھونڈنے لگی جو دعویٰ کرتے ہیں نا، پاکستان کا واقعہ، پاکستان کا بہت خوب چلتا ہے، پولیس بھی کمال کی ہے، ان کی بھی سوچ ایسے، عقیدے ایسے۔ بہرحال ان پہ ایک بابا مل گیا، ایک عامل جس کو بولتے ہیں عامل۔ تو پولیس نے جب عامل سے رابطہ کیا، بتایا کہ ایسا ایسا میٹر ہے، تو عامل نے کہا ایسا ہے فلاں شہر میں ایک جلا ہوا مکان ہے، اس مکان میں یہ لڑکا چھپا ہوا ہے۔ پولیس بھاگتی ہوا آگے اور وہاں چھان بین کی، تلاش کی، ایڈریس سب دیکھا تو پتا چلا نہ کوئی جلا مکان ہے نہ کوئی لڑکا، کچھ نہیں پتا۔ واپس پولیس آ کر کے پھر عامل کے پاس تو کی، کبھی ہوتا آدمی جب اندھی عقیدت کا شکار ہو جاتا، اندھی عقیدت، تو پھر اس کو ایسے موٹی موٹی چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اتنا پہنچا ہوا ہے اور بتا دیا فلاں مکان ہے، جلا ہوا مکان ہے، اس میں چھپا بیٹھا، پھر تو مس نہیں ہونا چاہیے نا، اور اگر مس ہو گیا تو دماغ تو کھلنا چاہیے بھائی، لیکن نہیں کھلتا، اندھی عقیدت جو ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا مسلمانوں کو، مسلمانوں آنکھیں کھول کر جیو، اندھی عقیدت مت کسی سے رکھو، اندھے پجاری مت بنو۔ اللہ نے عقل دیا، عقل سلیم دیا، کس بات کے لیے دیا؟ بہرحال وہ پولیس واپس اس عامل سے رابطہ قائم کیا، تو اس کے بعد کہتا ایسا ہے اس وقت وہ لڑکا فلاں گاڑی میں سوار ہو کر جا رہا ہے، اور اس نے گاڑی نمبر بھی بتایا۔ پولیس نے وہ گاڑی لے کر جب چھان بین کی تو پتا چلا نہ اس گاڑی کی کوئی نمبر ہے اور نہ یہ نمبر۔ پھر پولیس واپس اس آدمی سے رابطہ کی، کیونکہ پولیس بھی وہاں کی اللہ کی پناہ کیا کمال کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی رابطے ہی میں تھے، اتفاق سے وہ لڑکا کہیں گیا ہوا تھا اور واپس گیا، اپنے آپ آ گیا۔ تو ہوتا کہ بھائی اتنا پہنچا ہوا، ایک لڑکے کو تلاش کرنے کے لیے اتنا تیر چلا رہا، ہوتا یہی ہے، یہ تیر چلائے جاتے ہیں کہ بھائی 2-4 تیر چلا دیں، کیا پتا کوئی لگ جائے۔ اور یہ انسان اتنا بھولا ہے، اتنا اندھ بھکتی کا یہ شکار ہو جاتا ہے نا کہ اگر ایک تیر نشان پر لگ گیا تو اسے وہ ایک تیر نشان والا تو یاد ہوتا ہے، اور جو 10 تیر نشان پہ نہیں لگتے نا وہ بھول جاتا ہے، وہ تیر ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، سب جادوگر ہوتے ہیں، یہ عامل بولتے ہیں، عامل یہ عامل تو کم، جادوگر زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے بعد شیطانی حربے ہوتے ہیں، شیطان بسا اوقات کچھ ایسی خبریں رکھتا ہے جو اپنا جس کے محتاج ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے، تو شیطانی مدد سے وہ کچھ جانکاری دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھولا والا انسان کہتے ہیں صاحب پہنچ اونچی نہیں، اس کی پہنچ شیطان تک، اور شیطان کی پہنچ اس کی تک، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اگر ہیں اتنی یہ پہنچے ہوئے تو اس لڑکے کو تلاش کرتے ہوئے بتائیں۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں،
اور یہ بساؤ کا ڈراتے بھی ہیں لوگوں کو، ڈراتے ایسے خطرناک کہ بندہ ڈر جائے اور اپنا جیب خالی کر کے حوالے کرے۔ ایک دوسرا واقعہ، اس کے یہاں بھی کوئی باپ کا جوان بیٹا غائب ہو گیا، ابندی حقیقت کے لوگ شکار ہیں، اس نے بھی رابطہ کر کے کسی عامل کے پاس پہنچا، تو عامل نے غور و خوض کیا اور کہا ایسا ہے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور مجھے مراقبہ کرنا پڑے گا۔ مراقبہ کیا آپ لوگ پتہ نہیں جانتے کہ نہیں جانتے؟ کوئی سائلنٹ موڈ میں بندہ چلا جاتا اور مراقبے میں چلا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، میں زیادہ اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ بولے مراقبے کی ضرورت ہے اور فیس کا ڈیمانڈ پہلے، فیس پہلی قسط کی فیس ہوتی ہے زبردست، بغیر فیس کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بندہ جب اندھی حقیقت کا شکار ہوتا ہے اور چونکہ جب مصیبت آتی ہے تو پیسہ اس کو کہاں سے ہے؟ لو پیسہ لو، کام تو بننا چاہیے نا، پھر اندھی محبت بھی ہوتی ہے۔ فیس بھی دیا اور اس کے بعد کا 1 ہفتہ مراقبہ کریں گے اور 1 ہفتے کے بعد میں رزلٹ دوں گا۔ چنانچہ 1 ہفتے کے بعد اس آدمی نے کہا معاملہ بڑا سنگین ہے اور ہم سارے لوگ خطرے میں آ سکتے ہیں، مراقبہ جو ہوتا ہے ہمارا 1 ہفتہ کو، اس کو اور بڑھانا پڑے گا۔ اور اس نے کہا پتہ تو لگ گیا ہے آپ کے لڑکے کا، لیکن ابھی آنا اتنا آسان کام نہیں۔ اور اس نے کہا میری اس لڑکے سے بات بھی ہوئی، اس نے کہا ایسا ہے کہ کوئی جن لڑکی ہے جو اس لڑکے پر عاشق ہو گئی اور وہ جن لڑکی اس لڑکے کو اٹھا، ایسے ہی واقعے سنائے جاتے ہیں جب ایسے مسائل آتے ہیں نا، ایسے ہی گڑھے واقعے جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، ایسے واقعے آپ کو سنائے جائیں گے اور آپ کو ڈرائے جائیں گے، آخر میں آپ اپنی جیب خالی کریں گے اور تھک ہار کر بھاگ چھوڑ لا کے پیچھے، لیکن پھر بھی آپ آسانی سے چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے کہا چونکہ اس کو عشق ہو گیا ہے اور لڑکی کو وہ لڑکی اٹھا کر لے گئی ہے، اب چونکہ وہ لڑکا آنا چاہتا ہے تو آئے گا تو آسانی سے تو نہیں نا، پھر اس کے بعد مجھے اور مراقبے کی ضرورت ہے، میں اور مراقبہ کروں گا اور دوسری قسط جو فیس ہے وہ بھی دینی پڑے گی۔ بہرحال باپ ہوتا ہے، بیٹے کو چاہیے، اس نے دوسری قسط بھی فیس کیا تھا۔ اس کے بعد 3 مہینہ گزر گیا، 3 مہینے کے بعد اس نے کہا، اس عامل نے نالائق کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا بیڑا بہت گرد کیا، گمراہیاں بہت پھیلائی ہیں انہوں نے، بلکہ یوں کہو مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں یہ کچھ ایسے ڈرامے دکھاتے ہیں، بھولا بھالا مسلمان سمجھتا ہے یار یہ مولا لوگ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور اور نہیں ہوتا، پاور تو ادھر ہے، دین تو ادھر ہے، اسلام تو ادھر ہے، جو چٹکیوں میں فیصلے ہوتے ہیں اور کام بنتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں دین کے راستے میں زبردست روڑا بنے ہوئے۔ 3 مہینے کے بعد کہا مسئلہ بہت سنگین ہے، اور ہے یہ کہ پہلے تو جن لڑکی اس پر فدا تھی، اب آپ کا لڑکا بھی اس پر فدا ہے، آپ کا لڑکا آنا چاہتا ہے لیکن وہ آئے گا تو جن لڑکی کو لے کے آئے گا، اب وہ جن لڑکی، اب دیکھیں کیسے ڈرا رہا ہے، فیس لے چکا ہے نا، اب اس کو پتا ہے کہ میں اس لڑکے کو تلاش کر کے دے نہیں سکتا، کیسے ڈرا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تو ابھی تمیری باتیں ہیں، باتیں بہت لمبی چلیں گی، یہ تو ابتدائی باتیں ہیں، باتیں انشاءاللہ بہت لمبی چلیں گی۔ تو اس نے کہا اب چونکہ لڑکی کے ساتھ وہ لڑکا بھی پیدا ہو گیا، اب وہ آنا چاہتا ہے تو لڑکی بھی ساتھ میں آئے گی، اور لڑکی جو ہے جن لڑکی وہ بڑی شریر ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے باپ نے جنوں کی ایک فوج رکھی ہے۔ اب جب وہ لڑکا آئے گا تو اس کے ساتھ لڑکی بھی آئے گی اور لڑکی کی حفاظت کے لیے وہ جنوں کی فوج بھی آئے گی۔ اب وہ باپ نے سنا تو ہڑبڑا گیا، نتیجہ جانتے کیا ہوا، وہ ڈر گیا، بوکھلا گیا، جہاں رہتا تھا وہ گھر مکان وغیرہ سب بیچا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا اب تو ہماری خیری نہیں، بھائی جنوں کی فوج ہمارے گھر میں آ جائے گی تو ہماری کیا بنے گی، یہ پہلے سے ڈر ایسا نہیں ہوتے تو ایسے کارنامے ہوتے اور ہوتا کچھ نہیں۔ اور یہ بندہ یعنی اس طرح کے لوگ ادھر جاتے کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے دور ہوتا ہے نا، اللہ سے دور ہوتا ہے، رسول سے دور ہوتا ہے، رسول کی تعلیم سے دور ہوتا ہے نا،
تب پھر ان پر اللہ کی مار پڑتی، اللہ کی مار پڑتی ہے، پھر انہیں اللہ کا ڈر نہیں دکھائی دیتا، یہ غیروں کا ڈر دکھائی دیتا ہے۔ ابھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے وہ آدمی ہے، اور ایسے کوئی مجھ سے بحث ہوگی تو اس نے کہا اس آدمی کا تو مجھے نام بتا دو، اس کے باپ کا نام بتاؤ، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے کہا تو لے میرا نام لکھ اور میرے باپ کا نام لکھ اور اس عامل کو تو بتا، دیکھتا ہوں میرا کیا کرتا۔ وہ ایسا سپٹا کے بیٹھ گیا نا، پھر آگے کوئی بات نہیں کرتی۔ دو چیزیں، جو ڈرتا ہے اس کے ساتھ یہ مسائل بھی ہوتے ہیں، یہ بھی، اور جو دین سے دور ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو علاج حقیقت میں یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ڈرامے بازوں کے ڈرامے سے آپ محفوظ رہیں، کہ شرارتوں سے محفوظ رہیں، تو اوریجنل دیندار بنیں، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے جوڑیں، سارے مسائل ہو جائیں گے۔ پھر ان عامل ان جادوگروں کا کوئی ہر بھائی انشاءاللہ آپ پر نہیں سکے۔ اور دوسری بات، جو ڈرتا ہے دیندار بھی ہوتا ہے لیکن بس آپ کو اس کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ جب ڈرتا ہے نا تو ان ڈرنے والوں پر شیطانی اثر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ انہم کانوا رجالون یعوذون رجال من الانس فزادوہم رہقا، یعنی مفہوم ہے کہ انسانوں کی جماعت یہ جنوں سے ڈرتی تھی، پھر جنوں کی سرکشی بڑھ گئی۔ یعنی جب آپ ڈرو گے نا تو آپ کو ڈرائیں گے، اور نہیں ڈرو گے نا تو انسان کو نہیں آتا۔ اس لیے ڈرنا کہتے ہیں نا، یہ جو محاورہ مشہور ہے کہ جو ڈرا وہ مرا، یہ حقیقت ہے۔ اب فکری چیز ہے نا، ایک آدمی آپ کے سامنے جو کھڑا ہے نا اسے آپ تھوڑے ڈریں گے نا تو آپ کو اور دبا لے گا، ظاہر کسی کا آدمی، اور آپ اس کے سامنے اکڑ جائیں گے نا تو تھوڑا اس کو سوچنا پڑے گا، لگتا ہے اندر اندر سے مضبوط ہے بندہ جو مجھے بھی آپ دکھا رہا ہے۔ تو ایسے معاملہ ہوا، آپ ڈرے تو معاملہ آپ کو سمجھ ہو گیا۔ اس لیے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کبھی آپ دیکھیں کہ جو کبھی واقعات ایسے ہوتے ہیں نا تو کیا کریں گے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ ڈر گئے تو آپ کا سارا کھیل ختم۔ اور اگر آپ نہیں ڈرے وہ آپ کو ڈرائیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، میں تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارا ایسا کر سکتا ہوں، تمہاری اولاد کا ایسا کر سکتا ہوں، تمہارے شوہر کا، اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ اور بندہ اگر ڈرا تو پھر گیا ختم، اور نہیں ڈرا کچھ نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کر تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے ڈرامے باز اور اس طرح کے کارنامے بھی وہ آج جانتے ہیں، اور ان کے کارناموں پر اگر آپ غور کریں، یہ جو عامل بابا ڈرامے باز فراڈی قسم کے جو پہنچے ہوئے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اور اتنے گئے گزرے نمازیں نہیں پڑھتے، اتنی گندی گندی عادتوں میں یہ ملوث ہوتے ہیں۔ ارے مسلمان تک کہتا بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کچھ نہیں پہنچے ہوتے ہیں، شیطان تک پہنچ ہوتی ہے، باقی کہیں نہیں پہنچے۔ اب جو شیطانی طاقتیں کچھ اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، اس کا وہ اپنے دکھا دیتے ہیں۔ جب آپ جیسے موقع دیتے ہیں تو آپ موقع نہ دینا تو شیطان بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آپ ان کے کارناموں پر غور کریں تو آپ دیکھیں کتنی خطرناک ان کے کارنامے، ان کے عقیدے، ان کے سوچ اللہ کی بات، ان کا دعویٰ، ہر تمنا پوری، ہر خواہش پوری، گھریلو مسائل کا ہر حل ہمارے پاس۔ یہ جانتے ہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ سب چیزیں سن کر کے جو ان کے پاس جائے اپنے مسائل کیا، ایمان تو ویسے بیچ دیا بھائی، اسلام کہتا ہے مسائل کا اللہ کے پاس ہے، ہر بلکہ یہاں تک غیب کی خبریں، غیب کی باتیں بنا یہاں تک دعوے دار ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہم ان کے چکر میں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے پر پانی پھیر دیا، آپ نے اپنے ایمان کو دھو دیا ہے، اس لیے کبھی بھی آپ ان کے چکر میں نہ جائیں۔ اور جن شیطان شریر شیطانوں کے تعاون کے بغیر ان کا کوئی کام نہیں چلتا۔ یہ جتنے عامل بابا ڈرامے باز جادوگر، اس سب میں کیا ہوتا ہے؟ شیطانی تعاون ہوتی ہے، شیطانی مدد ہوتی ہے، اور شیطان ان کی مدد بھی ایسے نہیں کرتا ہے جب تک ان کے شرکیہ وہ کفریہ کارنامہ انجام نہ دینا نا تو ان کی مدد نہیں کرتا۔ وہ یہ کہ شیطان کہے گا ہم آپ کی بات مانیں گے، پہلے آپ ہماری بات مانیں۔ پھر وہ شیطان ایسی گندی گندی حرکتیں، گندے گندے کارنامے، گندے گندے افعال انجام دلاتا ہے کہ آپ سنیں گے تو دھنگ رہ جائیں گے۔ ایسے ایسے کارنامے ان
مطلب جن کو لوگ پہنچے نہیں سمجھتے ایسے کارنامے ہوتے ہیں، پھر ان کا جادو چلتا ہے۔ گویا یہ کہ شیطان ان کی خدمت کرے گا، اس کے عوض میں یہ لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے اسلام کو بیچ دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس ایمان اسلام کچھ نہیں ہوتا۔ اور غور کریں گے تو بسا اوقات یہ تعویذ وغیرہ پہ جو چیزیں لکھتے ہیں نا وہ جادوی منتر ہوتے ہیں، جس سے جادو چلتا ہے نا، منتر کچھ ہوتے جادو، وہ جادو والے منتر اس تعویذ وغیرہ پہ لکھے ہوتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کا کام کیا، پہلے ہی آگاہ کر دیا مسلمان۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں تعویذ کے بغیر کام نہیں چلتا، سب ہم مسلمان تو تعویذ نہیں پہنتے، الحمدللہ ہمارے بھی بچے ہیں، 5 بچے کبھی تعویذ نہیں پہنتے، الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کہیں نہیں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کی سوچ ایسی ہے، آپ کی ایک فکر ایسی بن گئی، تو من ضل ضلالا بعیدا، اللہ کی اصول ہے جو بھٹکتا ہے اللہ اس کو بھٹکتا۔ ساتھ ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس سماج میں یہ لوگ ہوتے ہیں اس سماج میں امن و شانتی، پیار و محبت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو ان کے مقصد جو آپ دیکھیں گے آپس میں لڑانا، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، دشمنی، عداوت، یہ ان کا بیسک مقصد ہوتا ہے، اور ان کے یار میں جیب سے پیسہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجربات بھی بتلاتے ہیں جہاں جہاں جتنے لوگ ہیں وہاں دیکھیں گھریلو جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، بیوی شوہر کے جھگڑے، بھائی برادری کے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے، ان میں ان کا بہت بڑا دخل اور رول ہوتا ہے، اور ان کا جو کارنامہ بس ڈرامہ بازی، فراڈ، شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، شیطانی مدد، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اور یہ پھر آخر میں بات ختم کرتے کرتے یہی کہ آپ کبھی بھی ان کے چکر میں نہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بگاڑے کہ کب؟ جب آپ خود فالٹ ہیں، ایک نمبر، دوسرا آپ ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ 2 کمیاں اگر آپ کے اندر ہو گئی تو پھر کوئی مائی کا لال آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ اگر مضبوط ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو دین سے وابستہ کر لیں اور ڈرے نہ اس سے، تو آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تمہیدی طور پر باتیں تھی، باتیں بڑی لمبی ہیں، اگلے بیان میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔